کٹک انڈیا سے غلام مصطفیٰ صاحب کا خط ہے. انہوں نے ایک سوال پوچھا ہے. کہتے ہیں کہ حضور نے جو خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ کسی کو نیک نہ کہو، تو کیا ہم حضور کو بھی نیک نہ کہیں؟ اس کے علاوہ کئی لوگ ہیں جن کو عرصہ دراز سے ہم دیکھ رہے ہیں، ان کو بار بار سچی خوابیں آتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، کیا ان کو بھی نیک نہ کہیں؟ وہ یہ بات سمجھے نہیں. میں نے کب کہا تھا کہ کسی کو نیک نہ کہو؟ میں نے کہا قرآن کریم فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَلَا تَزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ. یہ اللہ کا حکم بتایا تھا، اور سوال آپ مجھ پر جھاڑ رہے ہیں. یعنی میں جانتا ہوں لفظ جھاڑنا ذرا زیادہ سخت ہو گیا ہے، میں نے بڑے ادب سے سوال کیا ہے. بات یہ ہے کہ اس کے فلسفے پر شاید میں نے پوری تفصیل سے روشنی نہ ڈالی ہو، اور مضمون چونکہ اور بھی بہت سی بیان کے لیے علائق ہوتے ہیں، اس لیے بعض دفعہ ایک آیت پر سرسری گفتگو سے انسان آگے گزر جاتا ہے. اس لیے ہو سکتا ہے بیان کرنے میں میرا ہی قصور ہو. بات یہ ہے کہ تقویٰ کا تعلق دل سے ہے، اور انسانی چہرے اور دل کے درمیان بہت پردے ہیں. اتنے پردے ہیں کہ بعض دفعہ انسان کو خود بھی اپنے دل کی سچی کیفیت دکھائی نہیں دیتی، سوائے اس کے کہ غور کرے اور ٹھہرے، اور جسے خدا تعالیٰ بصیرت عطا کرے. بس جن آنکھوں کے اندھا ہونے کا قرآن میں ذکر ملتا ہے، وہ آنکھیں باہر ہی دیکھنے سے اندھی نہیں ہوتی، بلکہ اندر دیکھنے سے بھی اندھی ہوتی ہیں. ان کی دونوں سمتیں اندھی ہوتی ہیں. اور یہ جو نظر کی کمزوری ہے، ضروری نہیں کہ اندھے پن تک ہی پہنچ جائے. بعض دفعہ اس سے ورے بہت سی منزلیں ہیں. اندھا ہونے اور بینا ہونے کے درمیان بے شمار منازل ہیں، اور جوں انسان نابینائی کی طرف حرکت کرتا ہے نفسیاتی لحاظ سے، اس کو باہر کا بھی کم دکھائی دیتا ہے، اندر کا بھی کم دکھائی دیتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت گہرا نفسیاتی نقطہ بیان فرمایا ہے. اور انفسکم میں جمع کا صیغہ ہے، واحد کا نہیں ہے. اس میں واحد بھی شامل ہو جاتے ہیں. جب قومی خطاب ہو، اجتماعی خطاب ہو، تو ہر شخص فی ذاتے ہی بھی مخاطب ہے، اور قوم اجتماعی طور پر بھی مخاطب ہوتی ہے. اس میں گہری حکمت ہے. اول یہ کہ اپنے آپ کو، یعنی انفسکم سے مراد کسی اور کو یہاں نہیں مراد ہوگی. اپنے آپ کو تم خام خانہ پاک ٹھہراتے پھرو، اور جو لوگ اپنے آپ کو پاک ٹھہراتے پھرتے ہیں وہ پاک ہوتے ہی نہیں. کیونکہ اپنے آپ کو پاک ٹھہرانا ایک ایسا مزاج ہے جو دکھاوے کا مزاج ہے، اور یہ اس بات کی بنیاد ہی تقویٰ کی کمی یا تقویٰ کے فقدان میں ہے. تو کیسی پیاری بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، جس کی دلیل وہاں اس طرز بیان کے اندر شامل فرما دی کہ تم اپنے آپ کو اگر نیک ٹھہراؤ گے تو تمہیں شاید علم نہیں کہ تم نہیں جانتے کہ تقویٰ کیا ہے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ تم میں سے کون زیادہ متقی ہے. اور پھر یہ فرما دیا کہ ہم تو تمہیں پیدائش سے پہلے سے جانتے ہیں، جب تم ماں کے پیٹ میں تھے، اور ہمیں پتہ ہے کہ تم کیا مزاج لے کے نکلے ہو. تو ان سب باتوں میں سب سے پہلے تو ہر انسان مخاطب ہے کہ اپنے آپ کو نیک بنا کر دنیا کو نہ دکھایا کرو، جو ہو ویسے رہو، اور اپنی تعریفیں نہ کیا کرو. خدا کا خوف کرو. ہو سکتا ہے تم خود بھی دھوکے میں مبتلا ہو اور دنیا کو بھی دھوکے میں مبتلا کر دو. دوسرا پہلو ہے قومی طور پر یہ عادت بنا بیٹھنا کہ اپنے آدمیوں کو، اپنے تعلق والوں کو نیک بنا کر دکھانا، کسی کے بزرگی کے چرچے کرنا، کسی کے متعلق کہنا کہ فلاں تو بڑا بزرگ اور بڑا صاحب الہام انسان ہے. جب یہ قوموں میں روح پیدا ہوتی ہے تو تفرقہ ضرور پیدا ہوتا ہے، بت پرستی شروع ہو جاتی ہے، اور جگہ جگہ لوگ اپنے بزرگوں کے بت بنا کر ان کو ابھارتے ہیں. اور ہمیں تجربہ ہے کہ نظام جماعت کو اس سے شدید نقصان پہنچتا ہے. لیکن خدا تعالیٰ نے نیک بیان کرنے کو تو منع فرمایا ہے، کسی کو نیک سمجھنے میں تو منع نہیں فرمایا. لا تزکو انفسکم کا یہ مطلب نہیں ہے
کہ اگر تمہیں اندر نیکی ہے تو تمہیں شعور ہی نہیں ہونا چاہیے اس کا. یہ طرز بیان ایسی ہے کہ اس کو ظاہر نہ کیا کرو، اس کا پروپیگنڈا نہ کیا کرو، اس کا چرچا نہ کیا کرو. نیک ٹھہرانا مراد یہ ہے کہ پبلک میں لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کرنا کہ یہ نیک ہیں اور وہ نیک نہیں ہیں. اس قسم کے مضمون کو تزکو سے ادا فرمایا گیا ہے. تو کسی کو نیک دل سے سمجھنا یہ ایک طبعی اور فطری بات ہے. خدا تعالیٰ یہ حکم کیسے دے سکتا ہے کہ تمہاری عقل، تمہارے روزمرہ کا تجربہ کسی کو نیک بتاتا ہو اور تم کہو کہ نیک نہیں ہے؟ ایک بے اختیاری کی چیز ہے. میں نے شاید اسی خطبے میں یا دوسرے خطبے میں بڑی تفصیل سے مثال دی تھی کہ قادیان میں اللہ تعالیٰ کے پاک بندے پھرتے تھے جو مسیح علیہ السلام کے تربیت یافتہ تھے. ہم انہیں بزرگ سمجھتے تھے لیکن انہوں نے کبھی اپنے آپ کو بزرگ نہیں کہا. ہم جھک کر ان سے مصافحہ کرتے تھے، ان پر دل فدا ہوتا تھا، ان کو دعاؤں کے لیے کہتے تھے، مگر ان کے آثار بتاتے تھے کہ وہ اس بات سے کسی غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہو رہا ہے، بلکہ شرمندہ ہوتے تھے. بعض دو ہاتھ سے کسی بزرگ کو مصافحہ کرتے تو وہ ہاتھ کھینچ لیتا تھا، صاف پتہ لگتا تھا کہ اس کے اندر خجالت ہے. تو یہ مراد ہے لا تزکوا انفسکم. اپنے آپ کو خامخواہ بزرگ نہ بناتے پھرو، نہ اپنے معاشرے میں کسی کو اس طرح اٹھایا کرو. اس سے قوم کو نقصان پہنچے گا، اور جس قوم میں یہ رجحان پیدا ہو جائے وہاں جھوٹے بت ضرور پیدا ہونے لگ جاتے ہیں، اور جن کو شوق ہو ان کی طرف پھر لوگ دوڑتے ہیں، ان کو اٹھاتے ہیں، پھر باقاعدہ پارٹیاں بن جاتی ہیں. اڈے یہ فلاں کو بزرگ سمجھنے والے لوگ ہیں، یہ فلاں کو بزرگ سمجھنے والے لوگ ہیں، ان کا بزرگ زیادہ سچا ہے، ان کا بزرگ کم سچا ہے. عجیب و غریب بےہودہ حرکتیں شروع ہو جاتی ہیں. یہ رجحان ایسا نہیں ہے جو صرف 1400 سال پہلے تھا اور اب مٹ گیا ہے. اللہ فطرت کی بات کرتا ہے، اور فطرت کے دین میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. اللہ نے جو فطرت قائم فرمائی ہے وہ آج بھی ویسی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ قرآن شریعت کبھی تبدیل نہیں ہوگی، نہ ضرورت ہے، کیونکہ یہ فطرت سے تعلق رکھتی ہے، اور فطرت کے متعلق اللہ کی گواہی ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں. بس آج بھی یہی ہوتا ہے. جس چیز پر خدا کی اس وقت نظر تھی آج بھی بین ہی اس پہ صادق آ رہی ہے. بس ہم اپنے تجربے سے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو رجحانات ہیں، بزرگ قرار دینا اور بنانا، یہ بڑے مہلک انداز ہیں. اس سے قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، اس سے پیر پرستی کے غلط رجحان قائم ہو جاتے ہیں. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہم آپ کو بزرگ کہیں یا نہ کہیں، مجھے تو ذرہ بھی فرق نہیں پڑتا، نہ کہیں، مجھے اس کا کوئی شوق نہیں، لیکن منصب خلافت کے مقام کو پیش نظر رکھیں، جو اس کے تقاضے ہیں ان کو پورا کریں، بہت کافی ہے. لیکن اس سے آگے ایک اور مضمون بڑھے گا، اس پر پھر مجھے روشنی ڈالنا لازم ہے. سب سے پہلے یہ سوال اٹھتا ہے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متقی قرار دیں یا نہ دیں؟ بات تو وہاں سے شروع ہوگی. تو قرآن کریم میں ایک ہی تو آیت نہیں جس کے اوپر بات ہوتی ہے، اور بھی آیتیں ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر روشنی ڈالتی ہیں. اس آیت کو نہ بھلائیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک تم میں جو سب سے زیادہ متقی ہے وہ سب سے زیادہ عزت کے لائق ہے. اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتخاب فرما کر خدا نے گواہی دی، لوگوں نے نہیں آپ کو متقی بنایا. نہ لوگوں کے کہنے سے کوڑی کا بھی فرق پڑتا تھا آپ کی ذات پر. جس کو خدا نے ایک ایسے منصب پر قائم کر دیا جس منصب کے لیے وہ خود تقوی پر نظر رکھتا ہے، اس کا لحاظ کرتا ہے، اس کے بعد آپ اس کو کہیں نہ کہیں کیا فرق پڑتا ہے. تبھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو انکسار کے انتہائی مقام پر فائز تھے، اور انکسار کے انتہائی مقام پر آپ کا فائز ہونا اس بات کا ضامن تھا کہ آپ رفتوں کے بھی انتہائی مقام پر فائز تھے. اس انکسار کے باوجود آپ نے بعض جگہ اپنے مناسب بیان فرمائے، لیکن ساتھ یہ فرماتے رہے بار بار ولا فخرہ ولا فخرہ ولا فخرہ. یہ نہ سمجھنا میں فخر سے بات کر رہا ہوں،
کوئی بیوقوفی سے ایسی باتیں خود نہ شروع کر دینا اپنے متعلق. مجھے اللہ نے بتایا ہے، اس لیے میں فرض کے طور پر اعلان کر رہا ہوں. فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، ایسی نعمت عطا کی ہے جس پر ساتھ بیان کرنے کا حکم دے دیا ہے، میں مجبور ہوں. تو ہرگز ایک ذرہ بھی فخر کا پہلو میرے اس اعلان میں شامل نہیں ہے، لیکن امر واقعہ کی مجبوری سے میں ایسا کرتا ہوں. چنانچہ آپ نے ایک جگہ فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے اعلیٰ، سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے اہل و عیال سے اچھا ہو. وانا خیرکم لأہلہ، اور میں تم میں اپنے اہل و عیال سے سب سے زیادہ اچھا ہوں. تو اپنے آپ کو بہترین قرار دے دیا، اکرم قرار دے دیا، سب سے زیادہ متقی قرار دے دیا. مگر اللہ تعالیٰ کے فیصلہ کے ظاہر ہونے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ سارے زمانوں کے لیے فرما چکا اور ظاہر کر چکا تھا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اکرم ہیں، اور اس لیے کہ سب سے زیادہ متقی ہیں، سب سے زیادہ بہتر ہیں. تو اس کے بعد یہ سوچنا کہ جی اللہ نے فرمایا کسی کو متقی قرار نہ دو، کیا نعوذ باللہ اس میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہو جائیں گے کہ نہیں، یہ نفس کے جاہلانہ توہمات ہیں. ان کا قرآنی تعلیم سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ ایک اپنی ذات میں ایک واضح مضمون ہے کہ اپنی بڑائیاں نہ کرتے پھرو یا لوگوں کو بزرگ نہ بناتے پھرو، اللہ پر چھوڑو. جس کو خدا نے عزت دینی ہوگی وہ خود اس کا تقوی ظاہر فرمائے گا اور خود اسے عزت عطا کرے گا. آگے ظہور مہدی آخر